اور جب یہ انبیاء جو کہ مشہور ہے علی المشہور کہ یہ انبیاء سب کے سب مرد تھے، مشہور قول یہ ہے کہ انبیاء سب مرد تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول یہ ہے، ایک سوال یہ ہے، آخر کیوں نبی سب کے سب مرد ہوئے؟ خواتین میں کیوں نہیں نبوت کا سلسلہ رہا؟ لفظ نبوت استعمال کر رہا ہوں، وحی کا سلسلہ تو رہا۔ اگر آپ قائل ہیں اس کے کہ کہیں کہیں وحی اور نبوت الگ الگ بھی ہو جاتی ہے، کہیں وحی نبوت کے ساتھ توأم ہے اور کہیں وحی نبوت کے علاوہ بھی آتی ہے، تو پھر خانہ زہرا پہ جبرائیل کے نازل ہونے پہ اعتراض نہ کیجئے گا۔ جناب مریم کی مثال سامنے کی، جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان پر وحی آئی نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، کوئی مفسر ان کا انکار کر سکتا ہے، لیکن سارے مفسرین ان کی نبوت کے منکر ہیں تقریباً، الا ایک یا دو، مثلا مفسر قرطبی، وہ کہتے ہیں کہ مریم نبی تھی، مریم عہدہ نبوت و منصب نبوت پر فائز تھی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے سارے حوالے دوں۔ قرطبی نے کہا کہ مریم نبوت کے درجے پہ فائز تھی، اور اس کے بعد ایک عظیم الشان مفسر ہے جس کا نام ہے علامہ آلوسی، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر روح البیان۔ کیا عظیم الشان تفسیر ہے! اس تفسیر میں انہوں نے ایک جگہ بحث کی ہے، اور بحث یہ کی ہے کہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ آلوسی، یہ شیعہ نہیں تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہ قاضی القضات تھے، اور سلفی علماء ان کو سلفی تسلیم کرتے ہیں، سلفی علماء میں سے تھے۔ پھر یاد رکھیں، سلفی علماء میں سے تھے، یعنی اہل حدیث علماء میں سے تھے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ صرف فرقوں کا نام اور عنوان دیکھ کر نفرت نہ کیا کیجیے، ایسی محبت کیجیے کہ تفرقہ مٹ جائے، نفرت نہ کیجیے۔ عالم اہل حدیث فقہ میں ہمیشہ شافعی فقہ کو مانتے رہے، جب قاضی تھے تو کچھ دنوں تک انہوں نے بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کیا، یعنی ان کے مطابق فیصلے کیے، تو گویا حنفی جزوی، شافعی کلی، سلفی عنواناً۔ بحث کیا کرتے ہیں؟ اپنی کتاب میں، کتاب موجود ہے، اور اب تو بہت آسان ہے، لائبریری چل کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ آپ میں سے ہر ایک کے، کیا کہوں، کہہ لوں، آپ میں سے ہر ایک کے جیب میں لائبریریاں ہیں، بھائی اسمارٹ فون ہے، آئی فون ہے، آئی پیڈ ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کے سرچ کر سکتے ہیں اور ریسرچ کر سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے کیا شیریں بحث کی ہے، کہا بی بی فاطمہ زہرا اس کائنات میں تمام خواتین سے افضل ہیں، حتیٰ کہ مریم سے افضل ہیں، اور جو لوگ یہ قائل ہیں کہ مریم نبوت کے درجے پر فائز تھیں، اگر میں تسلیم بھی کر لوں کہ مریم نبی تھی، تب بھی فاطمہ مریم سے افضل۔ یہ میں کسی شیعہ اثنا عشری کا قول نہیں نقل کر رہا ہوں۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے معرفت کس کو کہاں مل جاتی ہے، معرفت کو اپنی جاگیر نہ سمجھیے گا۔ عنوان لکھ لینے سے مضمون نہیں پیدا ہو جاتا، ٹائٹل اور کیپشن لکھ دینے سے پورا آرٹیکل تیار نہیں ہو جاتا خود سے، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اور کوئی مضمون تب مکمل ہوتا ہے جب لوح کا بار اٹھایا جائے اور قلم چلایا جائے، اور ناموس قلم سے شناسائی ہو اور قلم چلانے کا ہنر آتا ہو۔ معرفت تب پیدا ہوتی ہے جب لوح روح پر قلم عقل سے لکھنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے۔ سفید کاغذ سیاہ کرنے سے معرفت نہیں پیدا ہوتی، سفید کاغذ کو سیاہ کرنے سے معرفت نہیں پیدا ہوتی، لوح جاں پر قلم عقل سے لکھنے کا ہنر پیدا ہو جائے۔
تب معرفت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ریاضت درکار ہے نا، کوشش، کاوش، محنت، پروسیسنگ ضروری ہے، پردازش ضروری ہے، پرورش ضروری ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہے۔ اور کیوں نہ افضل ہوں، یعنی برفرض ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ مریم نبی تھیں، اس کے باوجود وہ افضل نہیں ہوں گی فاطمہ سے، فاطمہ افضل ہیں ان سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے، اور میں نے کل رات مطالعہ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے عبارت، تب آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اگر مریم نبی ہوتے ہوئے بھی بقول قرطبی افضل نہیں ہے زہرا سے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس قضیے کا سمجھنا کتنا آسان ہوگا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ اور نبی ہوتے ہوئے بھی فاطمہ کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جب نازل ہوں گے تو امامت مہدی کریں گے، مأموم اور مقتدی عیسیٰ ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔